خیرات کرنے کے لیے ایسی چیز دینا چاہتے ہیں جو ہم پسند نہیں کرتے خود اپنے لیے. وقال عز من قائل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہمارا اپنا دین اسلام بہت ساری پیاری تعلیمات کا مجموعہ ہے. ہمارے دین میں عقائد کی تعلیم دی گئی، عبادات کی دی گئی ہے، معاملات کے تعلق سے تعلیمات دی گئی، تو وہیں اخلاق عالیہ، مکارم اخلاق کی بھی بہت ساری تعلیمات ہمارے دین میں دی گئی ہیں. چنانچہ آپ وہ آیتیں قرآن کریم کی جو مکی زندگی میں نازل ہوئی تھیں، بلکہ ابتدائی دور میں، اسلام کی آمد کے ابتدائی دور میں جو آیتیں نازل ہوئیں، ان میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو کچھ آپ کو اخلاق سے متعلق باتیں ضرور آپ کو نظر آئیں گی. ایسے ہی مکارم اخلاق اور اونچے اخلاق سے متعلق جو تعلیمات ہم مسلمانوں کو ہمارے اپنے دین متین نے دی ہیں، تو اس میں سے ایک تعلیم ہمدردی اور غم خواری کی تعلیم بھی ہے. سورہ دہر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ ایسا زمانہ کہ جس میں کھانے پینے کے لیے لوگوں کے پاس بڑی مشکل سے چیزیں مہیا ہوتی تھیں، ایسے وقت میں بھی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی پہچان کے طور پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، باوجود اس کے کہ ان کو بھی وہ بہت پسند ہے، ان کی بھی ضرورت ہے، مگر اس کے باوجود وہ یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں اس کے برعکس کوئی آدمی اگر یتیم کا سہارا نہ بنے اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے سے اگر کتراتا ہے تو اس وقت اس پر مذمت بھی کی گئی. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہاں جو نا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا آپ نہیں دیکھتے اس بندے کو جو یوم الدین، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایسا ہی بندہ وہ ہوتا ہے جو یتیم کو دھکے مار مار کر جو دور کرتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مساکین کو کھلانے پر وہ ابھارتا بھی نہیں ہے. یہ مذمت کے پہلو پر اللہ تعالیٰ نے بات بتائی. تو یہ خاص کر ایسے طبقے جو نادار کہلاتے ہیں، محتاج اور ضرورت مند کہلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری کی تعلیمات ہمیں اسلام کے ابتدائی دور سے ہی ہم کو نظر آتی ہیں. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اللہ نے زکوٰۃ حج فرض نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات اخلاقی پہلو سے ہم مسلمان بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. تو یہ ایسے موسم سے جب ہم گزر رہے ہیں جو کہ نیکیوں کا موسم بہار کہلاتا ہے، ماہ مبارک رمضان جس کے پربہار دن اور پرنور راتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں میسر کی ہیں اور ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی ہے اور ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا ہے. تو ایسے ماہ مبارک میں اس طرح کے نیک کاموں میں اور اونچے اخلاق کی پہچان بننے والے کاموں میں ہمیں اور بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے. خاص کر روزہ دار جب روزے سے ہوتا ہے اور اسے بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو اسے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے ایسے لوگ جو واقعی ہمیشہ جن کے پاس اس طرح کی بھوک و پیاس کی پریشانی ہوتی ہے، تو پھر ان لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے اس کو آگے بڑھنے میں اس سے جو ہے کافی مدد ملتی ہے. تو روزہ
یہ گویا ہمارے اندر تربیت کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح سے آپ روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتے ہیں تو ذرا اپنے ان بھائیوں بہنوں کا بھی خیال کیجئے، ان خاندانوں کا، ان بیواؤں کا، ان یتیموں کا کہ جن کے اپنے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے جن کی زندگیاں گزرتی ہیں، تو ان لوگوں کا آپ خیال ضرور کریں۔ تو گویا روزہ ہمیں اس حیثیت سے یہ سبق ہم کو دینا چاہتا ہے۔ لیکن چونکہ مال و دولت ایسی چیز کہ انسان کے نزدیک وہ بہت محبوب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ حقیقتیں ہم کو بتلاتے ہیں کہ کلا بل تحبون المال حبا جما، کہ تم لوگ مال سے بے تحاشا محبت کرتے ہو۔ اور ایک جگہ انہ لحب الخیر لشدید اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے ضرورت مندوں محتاجوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں جو ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل جنۃ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جسے ایک کسان زمین میں جب بوتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکل آتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانہ زمین میں ڈال کر اس کے بدلے 700 دانہ پاتا ہے جس طرح سے، تو بالکل اسی طرح سے آپ اگر 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو اس کا بدلہ 700 گنا اللہ تعالیٰ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور زیادہ بھی کر کے دے سکتا ہے۔ یہ میرے اپنے اس عمل کے اندر کتنی للہیت ہے، کتنا خلوص پایا جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ بھی کر کے دے سکتا ہے۔ تو یہ عام طور پر نفل صدقات اور خیرات ان سب چیزوں پر ہمیں مختلف آیتوں میں ابھارا گیا۔ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدہ کیا کہ آپ جو بھی خرچ کرتے ہیں ان سب کو پورا پورا آپ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پورے کا پورا اس کا بدلہ تم کو کل قیامت کے دن دے دیا جائے گا، تم پر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ آپ اگر نیکی چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی پسندیدہ جو چیزیں ہیں ان میں سے آپ خرچ کیجئے۔ ہاں بہت سارے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نکالنا چاہتے ہیں تو روپیہ پیسہ تو دور کی بات، اپنے گھر کے اندر انتہائی جو گئی گزری چیزیں ہوتی ہیں، جو بالکل پرانی ہو چکی ہوتی ہیں اور جس کی میرے اندر کوئی رغبت باقی نہیں رہی، اب وہ پھٹنے والی قمیص ہے یا پینٹ ہے یا ادھر سے ادھر سے گھس گئی چیز ہے، گھر میں عورتوں کی ساڑیاں یا ان کے اپنے لباس ایسے جو اب پھٹنے والے ہیں تب پھٹنے والے ہیں، تو ایسے لباس اور ایسی چیزیں یا پھر گھر کے اندر بہت ساری پرانی چیزیں جو ہم کسی وقت کے لیے کھانے کے لیے اٹھا کر رکھے تھے لیکن لمبا عرصہ گزر گیا، اب وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہم دے دیں۔ خیرات کرنے کے لیے ایسی چیز دینا چاہتے ہیں جو ہم پسند نہیں کرتے خود اپنے لیے۔ تو ہمیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ ذرا اس حدیث کی روشنی میں اس طرح کے خیرات کرنے والے، صدقات کرنے والے ذرا اپنے آپ کو جانچ کر دیکھیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے خود وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. لیکن دینے کے لیے ہم وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں جو اب ہماری اپنی پسند سے، ہماری نگاہ سے نیچے اتر چکی ہوتی ہے. اب اسے ہم کو پھینکنا ہے یا کچھ اور تو ایسی چیزیں اٹھا کر ہم دینا چاہتے ہیں. جبکہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جو تمہیں پسند ہے وہ چیزیں جب تک تم خرچ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی تم کو نہیں ملے گی. اور یہ سب ایسی آیتیں جب اترتی ہیں، صحابہ کرام کو دیکھیے کہ کس طرح سے فوراً ادھر آیت اتری اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو جاتے ہیں. طلحہ بن عبید اللہ کہ جن کا ایک باغ مسجد نبوی سے بالکل متصل، بہت بہترین ان کا اپنا وہ مال تھا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں وقتاً فوقتاً داخل ہوتے تھے، جا کے اس کے سائے میں بیٹھتے تھے، وہاں سے پانی پیتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے. جیسے ہی آیت اترتی ہے سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت اتاری ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور میرے نزدیک میرا یہ باغ کھجور کا جو بیروحہ کے نام سے ہے، تو یہ باغ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہے. چلیے میں اسے اللہ کے راستے میں کر رہا ہوں، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جہاں چاہے اس کو استعمال کر لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ واہ واہ بول کے آپ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے باتوں پر عمل کرنے کا یہ جذبہ، کہ ادھر آیت نازل ہوئی، ان کے کانوں سے وہ چیز ٹکرائی اور سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر برابر کہہ رہے ہیں کہ یہ باغ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اب میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ فیصلہ، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کے اپنے جو رشتہ دار جو ضرورت مند ہیں ان میں آپ اس کو تقسیم کر دیجئے. تو وہاں سے حضرت طلحہ اٹھ کر جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مشورے کے مطابق میں یہ عمل کرتا ہوں. پھر انہوں نے اپنا وہ باغ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں میں پورے کا پورا تقسیم کر دیا. اللہ تعالی ہمیں یقین دلاتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. لوگوں آپ جو بھی خرچ کرتے ہو اس کے تعلق سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے 1 لاکھ کیا، میں نے 1 کروڑ خرچ کیا تو یہ سب کہاں جائے گا، کسی اور کے کھاتے میں تو نہیں لکھ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کون کیا خرچ کیا، کتنا خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. تو اس لیے آدمی کچھ بھی خرچ کرتے ہوئے ذرا بھی یہ فکر نہ کرے کہ میں اتنا خرچ کر رہا ہوں تو کہیں میرا اپنا خرچ کیا ہوا کسی اور کے کھاتے میں تو نہیں لکھ دیا جائے گا. اللہ رب العالمین کسی بھی طرح کا کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے. یہ جو اور آیت میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ کہہ کر کہ تم پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے بہت خرچ کیا ہو اور آپ کو تھوڑا سا اجر و ثواب دیا جائے، ایسے نہیں ہوگا. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اللہ کے راستے میں انفاق پر ہمیں بہت ابھارا. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ سب باتیں بتائی گئیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو یہ سب جی ایسی حدیثیں اور ایسی آیتیں کہ آدمی اگر ان سب کے اندر ذرا تدبر کرے، ذرا غور کرے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کے اپنے دل کے اندر وہ جذبات ضرور ابھر کر آئیں گے اور اسے پچھتاوا ہوگا کہ اب تک میں نے کیوں یہ اللہ کے کلام کو سمجھنے میں غفلت کی، میں نے کتنا میرے اپنے پاس تھا اور میں نے کتنا جو ہے اس کو ضائع کر دیا اور کتنی غفلت میں نے زندگی گزار دی. بندہ یہی سوچے گا.
تو بہرحال اپنی جگہ پر یہ ماہ مبارک رمضان، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ضرورت مندوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کرنے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے، ان سب پر ہم کو ابھارا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر ایک اور بات جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ تعالی حدیث قدسی کے اندر بتاتے ہیں کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ کوئی بھی بندہ اللہ رب العالمین کا قرب چاہتا ہے، اس کے قریب سے قریب تر اگر ہونا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی ذریعہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے، کہ بندہ اگر میرے عائد کردہ فرائض جو ادا کر کے میرے قریب سے قریب تر ہو سکتا ہے، تو کسی اور ذریعے سے وہ میرے اتنے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں، ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل اور کس طریقے سے کیا جائے تو زیادہ پسند ہوگا اور میں اللہ کے قریب سے قریب تر ہو سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ خود آگے بڑھ کر ہمیں بتا دیا کہ میرے اپنے فرائض جو میں نے تم پر عائد کیے ہیں، اے بندو، اگر تم نے اس طریقے کو اپنایا اور ان فرائض کو تم نے اگر پورا کیا تو یہی میرے اپنے قریب ہونے کا سب سے میرے نزدیک پسندیدہ راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر اور کوئی راستہ پسندیدہ نہیں۔ تو ہم ذرا غور کریں کہ کتنی ہماری اپنی غفلت ہوتی ہے، کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کے فرائض اور واجبات بجا لانے میں۔ تو جو اس قبیل سے، اسی راستے سے ہمدردی اور غمخواری اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جہاں ایک طرف نفل صدقات اور خیرات ہیں، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں پر ایک اور چیز جو مالی عبادت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، جسے ہم زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو زکوٰۃ یہ بھی یقیناً اللہ رب العالمین کی بندگی کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے، تو ویسے ہی محتاجین اور فقراء کے ساتھ احسان کا بھی یہ ایک بہترین مظہر ہے۔ اگرچہ کہ ایک فرض کی حیثیت سے بندہ اس کو ادا کرتا ہے، مگر پھر بھی بہرحال جن کو دی جاتی ہے یہ زکوٰۃ، ان کے ساتھ ایک طرح سے حسن سلوک کا یہ بہترین مظہر ہے، اور مکارم اخلاق جس کی تعلیم ہمارا دین ہم کو دیتا ہے، اس کا بھی ایک بہترین یہ مظہر ہے۔ تو ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میرے اپنے پاس جو کچھ بھی ہے، جی چاہے وہ روپیے پیسے کی شکل میں، یا پھر جو نا کیا ہے سونا چاندی کی شکل میں، یا جانوروں کی شکل میں، یا پھر میری اپنی کھیتی ہے، یا کوئی اور تجارت میں کر رہا ہوں تو سامان تجارت ہے، ان سب میں کہیں اللہ رب العالمین نے جو فریضہ زکوٰۃ کا عائد کیا ہے اپنے مخصوص بندوں پر، کہیں میرا شمار بھی ان بندوں میں تو نہیں ہوتا۔ یہ ہر مسلمان کو غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہاں میرے اوپر کہیں زکوٰۃ فرض تو نہیں ہوئی اور میں اس کی ادائیگی میں کوتاہی تو نہیں کر رہا ہوں۔ تو زکوٰۃ ایک جو نا کہ مال کی ایک مخصوص مقدار ہوتی ہے، جو ہر مال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اس کو جو نا کہ طے کیا ہے۔ جس کے اندر آدمی زیادہ سے زیادہ محنت کر کے حاصل کرتا ہے تو اس میں کم سے کم مقدار اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے طور پر مقرر کی ہے، اور جو چیز بندے کو آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور زیادہ مقدار اللہ تعالیٰ نے اس میں مقرر کیا ہے۔ یہ سب تفصیلات بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، لیکن بہرحال ہمارے اپنے معاشرے میں عام طور پر لوگ سونا چاندی کا استعمال اور پھر اپنے پاس روپے پیسے جو رکھتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے بہت سارے تجارت کرنے والے مختلف قسم کی تجارتیں، کوئی سودا سلف کی دکان رکھتا ہے، کوئی صرف چاول کی دکان رکھا، کوئی کسی اور چیز کی، کوئی کسی کے پاس سونے کی جو ہے دکان ہو سکتی ہے، یا کسی کے پاس کپڑے کی دکان، یا کسی کے پاس کوئی اور جی اسپیئر پارٹس وغیرہ کی، ہر طرح کی دکانیں بہرحال لوگ جو نا کیا ہے اپنے ذریعے معاش کے طور پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کو برابر جو نا کیا ہے سوچنا چاہیے کہ ہاں صاحب میرے اپنے مال میں کہیں زکوٰۃ فرض تو نہیں ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت تو اتاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی مسلمانوں کے مال میں سے آپ زکوٰۃ لیجئے. خذ من اموالہم، ان کے مال میں سے. مال بہت سارے مال ہیں، لیکن کچھ مخصوص مال ہیں جن کے اندر زکوٰۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ہم کو بتا دیا کہ فلاں فلاں مال میں ہی زکوٰۃ لی جائے گی. باقی بہت ساری چیزوں کو مستثنا کر دیا گیا کہ اس کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن مقصد اس کا کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اس مال کے ذریعے جو زکوٰۃ آپ ان سے وصول کریں گے، اس سے ان کی اپنی پاکیزگی کا خیال ہوگا، کہ ان کے اندر ایک طرح کی بخیلی کی جو بیماری ہو سکتی ہے، مال سے محبت کی جو بیماری، ایسا ایک جنہ کیا ہے ان کے اندر جو ایک نقص پایا جا سکتا ہے، تو ایسی چیزوں سے ان کو پاک کرنے کے لیے ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور پھر زکوٰۃ کس کس کو دینا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنے طور پر اس کی جو تعین کر دی. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہہ کر 8 مد اس کے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. یہ تفصیلات انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے آگے. تو یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو اموال زکویہ ہیں ان کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ زکوٰۃ کس آدمی پر واجب ہوتی ہے. اس کے لیے مسلمان ہونا تو بنیادی شرط ہے، کیونکہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم بنیادی رکن ہے زکوٰۃ. تو ایک مسلمان کا ہونا ضروری ہے. مسلمان کیا ہونا چاہیے؟ آزاد آدمی ہونا چاہیے. اگر غلام وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے کہ قدیم زمانے میں غلاموں کا رواج تھا، تو غلام کا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کا سب اس کے آقا کا ہوتا ہے. تو اس لیے غلاموں پر، لونڈیوں پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. تو مسلمان ہونا، آزاد ہونا، یہ 2 چیزیں بالکل بتائی گئیں. لیکن اس کے لیے عاقل ہونا اور بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے. حتیٰ کہ مجنون بھی ہے، جس کو وراثت میں اگر بہت سارا مال ملا ہوا بھی ہے، تو ایسی صورت میں اس مجنون کے جو ذمہ دار ہوں گے، جو سرپرست ہوں گے، ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ مجنون کے مال میں سے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی زکوٰۃ آپ نکال کر دیجئے. ویسے ہی بالکل اگر چھوٹا بچہ، بہت سارے بالکل ایسے آدمی جو بالکل اپنی جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، بالکل بچہ کبھی کبھی تو بالکل ہاتھ کا بچہ ہوتا ہے، 2 سال کا 3 سال کا یتیم ہو گیا، مگر اس کے باپ نے جائیداد میں بے تحاشا دولت چھوڑی ہے، تو اس بچے کے لیے بھی اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. لیکن اس کا جو مخاطب ہوگا، اس کا جو بھی سرپرست ہے، اس کا دادا ہو یا اس کا چاچا تایا، جو بھی اس کو کیا ہے سرپرستی میں اپنے رکھے ہوئے ہوں گے، تو ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ بچے کے اس مال میں سے آپ زکوٰۃ نکال کر دیں. تو مجنون ہونا یا نابالغ ہونا یہ زکوٰۃ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو 2 شرطیں، ایک تو اسلام اور ایک آزاد ہونا. اور اسی طرح سے تیسری شرط اس کے اندر آتی ہے مالک نصاب ہونا. ہر چیز جس کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، الگ الگ اس کے لیے مقدار متعین کی گئی ہے. سونا چاندی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں سونے کے لیے 20 مسقال 20 دینار آپ نے متعین کیا تھا کہ جس کے پاس یہ 20 دینار ہوں گے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور چاندی کے لیے آپ نے 200 درہم اس وقت مقرر کیا تھا. جو آج کے ہمارے اپنے پاس گرام کے حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سونے میں 85 گرام، 80 پر 5 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہو تو پھر اس میں زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے. اور اسی طرح سے چاندی کے لیے 590 پر 5 گرام یہ کہا گیا ہے کہ جس کے پاس اتنی مقدار میں چاندی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے. مگر اس کے لیے اور ایک شرط کیا ہے کہ اتنی مقدار پر سال کا گزرنا لازم ہے. حولان حول جس کو کہا جاتا ہے
کہ پورا سال میرے اپنے پاس 85 گرام سونا، جب میں نے گویا کہ سمجھیے کہ پچھلے رمضان میں میرے پاس اتنا سونا تھا اور آج رمضان میں پھر سے اتنا سونا ویسے ہی کم ہوئے بغیر میرے پاس باقی ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جو مقدار نصاب جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ نصاب پورے سال بھر میں کبھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ 85 گرام سے چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو یا اتنا پیسہ روپیہ پیسہ میرے اپنے پاس اگر موجود ہے، 85 گرام سونے کے برابر۔ اور جب ہم سونا کہتے ہیں تو اس میں آپ کی جو قیمت خرید ہے اس کا اعتبار نہیں، بلکہ اب جب آپ بیچنے جائیں گے تو جتنا آپ کو مل سکتا ہے بس اسی کا حساب کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 6000 میں گرام خریدا ہو، مگر اب جب بیچنے جائیں گے تو آپ کو صرف 5000 ہی ملیں گے ایک گرام پر، تو اسی کے حساب سے آپ کو برابر جو نا یہ حساب لگانا ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس 100 گرام سونا ہے جسے آپ نے 6 لاکھ میں خریدا، مگر اب جب بیچنے جائیں گے تو آپ 5 لاکھ میں ہی اس کو بیچ سکتے ہیں، تو 5 لاکھ ہی کا آپ کو جو نا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صرف 2.5%، 2.5%، گویا 1 لاکھ روپیے میں صرف 2500 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ کسی کے پاس 5 لاکھ روپیے ہیں تو اس کے پاس سمجھیے کہ گویا 12,500 اس کی اپنی زکوٰۃ بن جائے گی۔ تو یہ مقدار ہمیں جو نا بتائی گئی ہے کہ سونا آدمی کے پاس چاہے اتنا مکمل سونا ہو، یا یوں سمجھیے کہ کچھ 50 گرام سونا بھی ہے اور کچھ کیش بھی میرے اپنے پاس ہے، کہ ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو یہ کس قدر 85 گرام یعنی 85 گرام کے برابر ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر دونوں کو ملا کر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ وہی 85 گرام کا یا اس سے بھی جتنا بھی زیادہ ہو، اس سے کم اگر آپ کے پاس ہے، 80 گرام تک سونا ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، الا یہ کہ آپ اگر نفل کے طور پر اللہ کے راستے میں کچھ دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک چیز یہ بتائی گئی کہ مسلمان ہونا شرط، جو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے آزاد ہونا، مالک نصاب ہونا، اور اس نصاب کے اوپر مکمل 1 سال گزرنا، یعنی کہ نصاب سے کم بالکل بھی کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یوں سمجھیں کہ اگر پچھلے رمضان میں میرے اپنے پاس 100 گرام سونا تھا، لیکن بعد میں آتے آتے اچانک جمادی الاولیٰ جمادی الاخری کبھی اچانک مجھے کچھ بیچنے کی ضرورت پڑ گئی، میں نے کچھ بیچ دیا اور پھر وہ 50 گرام ہو گیا، پھر اس کے بعد رجب کے مہینے میں نے پھر سے 50 گرام خرید کر اب میرے پاس 100 گرام سونا ہوا، تو جب رجب سے میرے پاس سونا 100 گرام کا ہوا، وہاں سے 1 سال اس پر گزرنا، تو تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ وہ جو میرے پاس پہلے رمضان میں 100 گرام سونا تھا، لیکن بیچ میں وہ کم ہو گیا، 50 گرام کا ہو گیا، بہرحال 85 گرام سے کم ہو گیا، پھر بعد میں جب وہ 85 گرام کا بعد میں جب ہوا، تو جس وقت سے وہ 85 گرام یا اس سے زیادہ ہوا، وہاں سے مجھے 1 سال کا حساب کرنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے روپے پیسوں کی بھی بات ہوگی کہ جتنا بھی پیسہ 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ میرے اپنے پاس جی بالکل 10 مہینہ پہلے تو تھا، لیکن بعد میں اس کے بعد میرے اپنے پاس میں نے کوئی کسی بھی چیز میں خرچ کیا یا کوئی میرا خسارہ ہوا جس میں میرا اپنا پیسہ ختم ہو گیا، صرف 1 لاکھ باقی رہ گیا تھا، پھر اس کے بعد جی اس 1 لاکھ میں تو کوئی جو نا زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی ہے، پھر بعد میں جب دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے اپنے پاس ایک مقدار جس کے اندر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے اگر آ جائے، تو جب میرے پاس وہ مقدار آئی، وہاں سے میں 1 سال کا پورا حساب کروں گا، اس کے بعد ہی میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو ایک اور اہم شرط جو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو مال میرے اپنے پاس ہے اس کا مکمل میں مالک رہوں، ملکیت مستقرہ اس کو کہا جاتا ہے، کہ میری اپنی ملکیت اس مال پر برقرار ہو، ایسا نہیں
کہ میرے اپنے پاس 10 لاکھ کیش تو ہے مگر اس میں سے 8 لاکھ کسی اور کا ہے جو کہ قرضہ دینا ہے مجھے، یا کسی نے امانت کے طور پر میرے پاس رکھی ہے، تو پھر اس پر جو کیا ہے میرے اوپر زکوٰۃ نہیں فرض ہوگی۔ تو جو چیز میری اپنی ملکیت میں بالکل برقرار رہے تو اسی چیز کے اندر مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ایک چیز اور ہوتی ہے کہ میرے اوپر کسی اور کا قرضہ نہیں بلکہ دوسروں کے اوپر میرا قرضہ ہے، میرے اپنے پاس اس وقت موجود سمجھیے کہ بس 2 لاکھ 3 لاکھ میرے پاس کیش ہے، لیکن میری اپنی پارٹی مجھے دینی ہے ایک بڑی رقم، 10 لاکھ کی رقم اس نے مجھے دینی ہے، تو اب میں جب زکوٰۃ نکالوں گا تو میرے اپنے پاس موجود کیش بھی اور میرا اپنا جو کچھ آنے کا ہے، آمدنی جو ہونی ہے، اس کا بھی مجھے خیال کر کے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ البتہ اس معاملے میں اہل علم تھوڑی سی تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کے پاس سے آپ کو زکوٰۃ قرضہ آنا ہے، اگر وہ آدمی ہر طرح سے مالدار ہے، دینے پر قادر ہے، سب کچھ ہے، تو آپ کو جب تک وہ قرضہ نہیں ملتا ہر سال برابر اس کا حساب کر کر کے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ لیکن جس کے پاس سے آپ کو پیسے آنے ہیں وہ بالکل کنگال ہو چکا ہے، پاپر ہو چکا ہے، اب اس کے پاس سے پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے کچھ پتا نہیں، یقینی بات نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس وقت بھی وہ زکوٰۃ وہ اماؤنٹ آپ کے پاس وہ کیش جب آ جائے گا تو 1 سال کی زکوٰۃ اس کی جتنی بنتی ہے اتنا نکال دیں گے تو کافی ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ سب تفصیلات ہمیں زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تفصیلات ہم کو بتائی ہیں۔ زکوٰۃ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ گولڈ ہے یا پھر سلور ہے، تو ان سب چیزوں میں آپ کے پاس کسی بھی شکل میں ہو، زیورات پہننے والے زیورات کی شکل میں ہو یا پھر کہ بسکٹ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، بہرحال سب کیا ہے سونے کے اندر آ جائیں گے، سب کا برابر حساب کر کے جوڑ کر سب کو ایک ساتھ آپ کو کیا زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اپنے پاس کچھ جائیداد وغیرہ خرید کر رکھتے ہیں، زمینات خرید کر رکھتے ہیں، خریدتے وقت ہی ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس وقت اس لیے خرید رہا ہوں کہ یہ سستی میں مل رہی ہے، بھلے سے 10 سال بعد، لیکن جب قیمت اچھی آئے گی تو اس وقت میں اس کو فروخت کر دوں گا، بیچ دوں گا، تو اسی وقت سے گویا خریدی ہوئی زمین سے تجارت کرنا ہی مقصود ہے۔ تو ایسی صورت میں اس زمین کی جو قیمت ہوگی ہر سال برابر جتنی اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، آپ کو اس کا معلوم کر کے اسے بھی اپنے کیا ہے مال زکوٰۃ کے مال میں شمار کر کے اس کے اندر بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ بہت سارے لوگ صرف پیسے میں اور زیورات اور جو بھی سونا وغیرہ رہتا اس کے اندر تو نکال دیتے ہیں، اور جو اس طرح کی جائیداد ان کے اپنے پاس ہوتی ہے تو اس کا حساب ہی نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ زمین اگر میں نے اپنے فائدے کے لیے یا اپنے استعمال کے لیے میں نے خریدی ہے کہ چلو ابھی میں خرید رہا ہوں، کچھ سالوں کے بعد اسے میں خود اپنے لیے تعمیر کروں گا، تو ایسی زمین میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن جب خریدتے ہوئے ہی بندے کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس سے جب اچھی قیمت آئے گی تو میں فروخت کر دوں گا، تو گویا وہ زمین تجارت کے لیے بزنس کے لیے لی ہوئی زمین کہلائے گی، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ باقی آدمی کے اپنے پاس اس کے اپنا گھر ہے، اس کی اپنی گاڑیاں ہیں، جی اس طرح کے کوئی بھی فرنیچر وغیرہ بہت عالی شان کتنے قیمتی کیوں نہ ہو، جو آدمی کے اپنے استعمال کی ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر نہیں کی۔ اپنے استعمال کے لیے بندہ جو بھی رکھتا ہے تو اس کے اندر کوئی بالکل زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی بھی چیز جس وقت بھی بندہ اس کو کہ بیچنے کا ارادہ کر لیا کہ گاڑی ہے میرے اپنے پاس، میں اب اس گاڑی کو استعمال کرتا رہا تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن جب میں نے اس کو بیچنے کا ارادہ کر لیا مگر وہ بکی نہیں، پورا 1 سال ایسے ہی گزر گیا، تو ایسی صورت میں پھر اس گاڑی کی مجھے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، کیونکہ میں نے جب سے بیچنے کا ارادہ کر لیا۔ ویسے ہی زمین کا بھی معاملہ ہے،
خریدتے ہوئے میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو اپنے لیے استعمال میں لاؤں گا، لیکن چند مہینوں کے بعد یا 2-4 سالوں کے بعد میرا ارادہ بدل گیا اور میں نے اس کو اگر بیچنے کے لیے جو نا سوچ لیا اور وہ بکی نہیں، سال گزر گیا، تو اب وہ گویا کہ جو نا کہ سامان تجارت میں چیز آ گئی اور اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی لازم ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہیں جی، بہت ساری باریکیاں، ان سب کو اچھی طرح سے سمجھ کر، اچھی طرح سے اس کی جانکاری حاصل کر کے ہر بندے کو جتنی زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہوتی ہے پورے کا پورا نکالنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی وغیرہ اپنے پاس خزانہ سمجھ کر جمع کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی آپ بشارت دیجیے۔ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ دردناک عذاب ان کو آپ سنائیے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس وقت کل قیامت کے دن ہمارا یہ جمع کیا ہوا سونا، یہ چاندی، ان سب کو بالکل جو ہے کیا ہے ایک اس میں اللہ تعالیٰ خود اس کو جو ہے کیا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کو تپائیں گے جی، بالکل اس کو تپا کر گرم کر کے اس کے ذریعے ہماری اپنی پیشانی، ہمارے اپنے پہلو، ہماری اپنی پیٹھ، ان سب کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا اپنا خزانہ ہے جسے تم جوڑ کر رکھ رہے تھے، چلو اس کا مزہ چکھو، یہی کہا جائے گا۔ تو ہر بندہ زکوٰۃ کے معاملے میں خاص کر بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی طرح کا حیلہ اگر زکوٰۃ دینے سے آدمی بچنے کا اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے، نیتوں کا، دلوں کا حال اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے 10 مہینے تک میری اپنی جو ہے کہ میرے نام پر، میری ملکیت میں سارا مال، پیسہ اور پھر جو ہے زیورات جو بھی ہوتے ہیں، سب کچھ زمینات جو بھی ہیں سب میرے اپنے نام پر رکھتا ہوں۔ 10 مہینہ گزرتا ہے کہ 11ویں مہینے میں اپنی بیوی کے نام کر دیا یا اپنے بچے کے نام کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سال پورا ہو جائے گا تو مجھے اس میں سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو اس لیے 10 مہینہ گزرنے کے بعد ایک حیلہ اس طرح سے اختیار کیا جاتا ہے کہ چلو 10 مہینہ ہوا، اس کے بعد میرے پاس تو کچھ نہیں ہے تو مجھے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ ویسے ہی بیوی کے نام پر جو کیا اس پر 10 مہینہ گزرتا ہے تو وہاں سے سب اپنے نام پر ٹرانسفر کر لیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جناب بیوی کے پاس تو کچھ نہیں رہا۔ تو یہ سب جو حیلے اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے، اور ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا مال محفوظ رہ جائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے حالات سے واقف ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کے ذریعے ان کو فائدہ ہونا ہے یا ان کا گھاٹا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ کوئی بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں یا جو بھی جو ہے کیا صدقات اور خیرات کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا اپنا مال گھٹے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ما نقص مال من صدقہ، کہ صدقہ اور کرنے سے، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے کسی کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ ادا کر دینا مکمل طور پر راضی ہو کر، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اس کا یہ قانون ہے، یہ سمجھ کر آدمی خوشی خوشی جب زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ زکوٰۃ کے تعلق سے بہت ساری تفصیلات ہیں جن کو جان کر صحیح معنوں میں اس عبادت کو ادا کرنے کی اللہ رب العالمین سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔